السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا۔ اور کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی حالانکہ تم اس سے 2 گنا مصیبت ان کو پہنچا چکے تھے، تم نے کہا یہ کہاں سے ہے؟ قل هو من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے یہ تمہاری ہی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جس دن 2 جماعتیں ملی اس دن جو تمہیں مصیبت پہنچی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ منافقوں کو بھی جان لے، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو یا دفاع ہی کرو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، وہ کہنے لگے اگر ہم لڑائی سمجھتے تو ہم تمہارے پیچھے آتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ان کے ایمان کے قریب ہونے کے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا تھا جسے وہ چھپا رہے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور وہ بیٹھے رہے اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے تم اپنے آپ سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ اگر احد کے میدان میں تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہارے 70 بندے شہید ہوئے، تو تم اس سے 2 گنا مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو۔ تم نے ان کے 70 بندے بھی مارے اور ان کے 70 قیدی بھی کیے اور بعد میں اس کا فدیہ بھی لیا۔ حالانکہ اگر برابر برابر بھی ہوتے، ڈبل نہ ہوتا تو بھی تمہارا ان کا کوئی تقابل نہیں۔ تمہارے مقتولین جنت کے اندر، ان کے مقتولین جہنم کے اندر، تقابل تو تمہارا ان سے ہے ہی نہیں، تو تم اپنے آپ کو اطمینان۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، دیکھیں اللہ کا اسلوب بھی دیکھیں اور اس کے نبی کا اسلوب بھی دیکھیں۔ غلطی ہو گئی، صدمہ پہنچ گیا، اس کے بعد بار بار کوسا نہیں جا رہا بلکہ تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو زخم پہنچے، چاہے اس کی غلطی سے پہنچے، تو ہمیں اس کو تسلی دینی چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کو اطمینان دینا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کیونکہ انسان اگر کسی چیز سے شکست کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کی مزید حوصلہ شکنی کی جائے، اس کے جذبات مزید ماند پڑ جاتے ہیں، وہ بیچارہ دل برداشتہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس سے 2 گنا مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو۔ یہ نفسیاتی طور پر ایمان والوں کو تیار کیا جا رہا ہے، جو صدمے پہنچے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ قلتم ان ھذا، تم کہہ رہے ہو یہ کہاں سے آ گئی؟ قل هو من عند انفسکم، ان سے کہہ دو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے تمہارے پر پہنچی ہے، یہ تمہاری طرف سے آئی ہے مصیبت۔ اس کے 2 مطلب اہل علم نے بیان کیے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مصیبت تم پر آئی ہے یہ تمہارے ہاتھوں سے آئی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ تم نے نبی کی نافرمانی کی، تم نے وہ درہ چھوڑا جہاں پر 50 تیر انداز تھے، تم نے وہ جگہ خالی کی، وہاں سے دشمن نے تم پر حملہ کر دیا۔ اگر تم نے نبی کی اطاعت کی ہوتی، نافرمانی نہ کی ہوتی تو تم پر یہ مصیبت نہ آتی۔ یہ مصیبت تمہارے ہاتھوں سے تم پر آئی۔ ایک معنی اور کیا جاتا ہے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اس پر وہ ابن جریر طبری اور نسائی اور ترمذی اور دیگر روایات لے کر آئے ہیں، اگرچہ ان روایات کو البانی اور دیگر اہل علم نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے
فدیہ لینے کا فیصلہ کیا تو جبریل آئے، کہا کہ اگر آپ ان سے فدیہ لیں گے نا تو اس کے بدلے میں آپ کے 70 بندے احد کے میدان میں مارے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل ہوا من عند انفسکم، اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہ جو تم نے فدیہ لیا تھا نا اس کے بدلے میں آج تمہارے 70 بندے مارے گے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر تم نے ان کے 70 بندے اس وقت مارے ہوتے ان کی طاقت مزید کو چلی جاتی، گویا کہ یہ تمہارے ہی ہاتھوں سے تم پر یہ چیز پہنچی۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اس کی سند پر کچھ اعتراض ضرور ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے اختیار ہوتا جس طرح اس روایت کے اندر آتا ہے تو پھر حدیث میں یہ نہ آتا کہ اللہ نے عذاب قریب کر دیا تھا اس فیصلے کی وجہ سے۔ خیر وہ تفصیل ایک الگ ہے۔ تو یہ بات پہلے والی بات زیادہ ظاہر ہے۔ قل هو من عند انفسکم، کہہ دو وہ تمہاری نفسوں کی طرف سے۔ یہاں سے ایک نکتہ سمجھیے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے کامیابیاں لکھی ہیں، فتح لکھی ہے۔ جہاں کہیں مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، شکست آئے گی، وہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ہوگی، وگرنہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مغلوب نہیں ہو سکتا، اللہ کو معبود سمجھنے والا مغلوب نہیں ہو سکتا۔ یہ مغلوب اس وقت ہوگا جب یہ خود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ آج امت مسلمہ مغلوب ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، مزید تسلی، یہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے جس دن دو جماعتیں ملی آپس میں لڑیں، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یعنی مومن کے لیے یہ بھی ایک تسلی ہوتی ہے، یار یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اچھا میرے رب کی طرف سے، چلو ٹھیک ہے یار۔ اس طرح اس کی میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں، یہ آیت آپ کے ذہنوں میں پھر کھل جائے گی انشاءاللہ۔ اس طرح آپ کا اللہ نہ کرے نقصان ہو، اور نقصان اس کے حکم سے ہو جو آپ کو انتہائی محبوب ہے۔ اب جب پہلے نقصان دیکھو تو آپ کو غصہ آ جائے، ہیں بھئی یہ نقصان کیسے ہوا؟ پھر آپ کو کہا دے جناب یہ آپ کے لاڈلے بیٹے کے آرڈر سے ہوا ہے، یہ آپ کے صاحبزادے نے کروایا، تو بندے کا پارا ویسے ہی نیچے آ جاتا ہے، اچھا میرا بیٹا ہے، اور چلو یار بچے تو نقصان کرتے ہی رہتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، بچوں سے ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور اگر یہ پتہ چلے ملازم نے کیا، کسی اور نے کیا، تو فوری طور پہ بناؤ اس کا بل کتنا بنتا ہے، اس کی کٹوتی کریں گے آپ۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر تکلیف اور اذیت کسی محبوب کی طرف سے آئے جس سے محبت ہو، تو انسان جب نام سنتا ہے نا یہ اس کی طرف سے آیا تو بندہ ساتھ ہی چپ کر جاتا ہے، اچھا یار ادھر تو محبت کا رشتہ ہے، اب ادھر میں کیا گلا کروں۔ اللہ فرما رہا ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، تمہیں اللہ سے محبت ہے نا، تو جو کچھ ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اب تمہیں صدمہ نہیں رہنا چاہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، کیونکہ تمہارے رب نے کیا ہے، اس کے حکم سے ہوا جو ہوا ہے، ساتھ ہی دلوں کو اطمینان، ہاں کوئی بات نہیں، میرا رب ہے، مجھے اس سے محبت ہے، وہ جو بھی کر دے خیر ہے۔ دوسری وجہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے یہ مصیبت اس لیے بھی تم پر اتاری کہ وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا تم میں سے مومن کون ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اس کا تیسرا مقصد وہ منافقوں کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، جاننا یعنی بعد الوقوع جاننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کے نکلے، شوط مقام سے عبداللہ بن ابی منافق تیسرا حصہ لے کر واپس آ گیا لشکر کا، اس کو آواز دی پیچھے سے، عبداللہ بن عمر بن حرام نے، انہوں نے کہا کہ اے لوگو کدھر جا رہے ہو، نبی کو چھوڑ کے، اپنی قوم کو چھوڑ کے۔ کہنے لگا یار بات اصل یہ ہے کہ لڑائی کوئی نہیں ہونی، اگر مجھے پتا ہو نا لڑائی ہوگی تو پھر ہم تمہارے ساتھ ضرور چلیں، ہمیں تو اتنا پتا لڑائی ہونی ہی نہیں، ہم تو صرف اس لیے نہیں جا رہے، حالانکہ اس کو سارا پتا تھا کہ لڑائی ہونی ہے، کیونکہ مشرکین جس غصے میں تھے وہ پوری تیاری سے آئے تھے بدلہ لینے کے لیے بدر کا، لیکن اس سے ساتھ ہی کہہ دیا ہمیں علم ہے لڑائی ہونی نہیں ہونی لڑائی، واپس آ گیا۔ اللہ نے منافقین بظاہر کر دی۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، یہاں پر بھی دو نقطے ہیں، ان سے کہا گیا آؤ اللہ کے رستے میں لڑائی کرو، اللہ کے رستے میں لڑائی یہ ہوتی ہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑنا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا جہاد کیا ہے،
اللہ کے رسول ایک بندہ بہادری کے لیے لڑتا ہے، کیا یہ شہید ہے؟ فرمایا نہیں۔ ایک بندہ قوم کی خاطر لڑتا ہے، کیا یہ شہید ہے؟ فرمایا نہیں۔ ایک بندہ غیرت کی خاطر لڑتا ہے، کیا یہ شہید ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا شہید کون ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، شہید وہ ہوتا ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے۔ اب یہ حدیث میری اور آپ کی بڑی اصلاح کرتی ہے۔ ہاں، دین کے بلندی کے ساتھ ساتھ خطے کی حفاظت بھی مقصود ہو تو ٹھیک ہے، دین کی سر بلندی کے ساتھ ساتھ قوم کا تحفظ بھی مقصود ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خالی قوم کا دفاع کرنا، خالی خطے کا دفاع کرنا، خالی اپنی بہادری اور جرأت کا اظہار کرنا، تو یہ میں لڑوں یا کوئی اور لڑے، یہ جہاد نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم پاکستان کے اندر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے، یہ ٹکڑا چھوٹا سا ہمیں دیا، جیسا بھی ہے اس کے اندر ہم عبادات میں آزاد ہے۔ کئی لوگ گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں گلے شکوے تو ہر جگہ پر ہیں، لیکن ہم دیکھیں مجموعی طور پر ہمیں سکھ ہے یہاں پر۔ اور ہم اپنے پڑوس میں ہندوستان کو دیکھتے ہیں، کشمیر مقبوضہ کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے کتنے مشکلات ہیں۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، کاش کہ اس کے ساتھ ہمارے جذبات یہ بھی ملے ہوتے کہ ہم نے دین بھی نافذ کرنا ہے یہاں پر۔ الحمدللہ ہمیں آزادی ہے، لیکن کاش کہ حکومتی سطح پر بھی عدالتوں میں بھی فیصلے کتاب و سنت کے مطابق ہوتے، کیا ہی مزہ ہوتا، پھر کیا برکات اترتی۔ ہم نہ قدری نہیں کرتے، ہم نہ شکری نہیں کرتے، ان جاہلوں کی طرح ہم نہیں ہیں جو کہتے ہیں جی یہ کافرستان ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، انفرادی طور پر جو کوئی دین پر عمل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس پر۔ تو یہ بہرحال آپ نے فرمایا کہ آؤ اللہ کے رستے میں لڑائی کرو، اوی دفاعو، اگر لڑائی نہیں کرنی تو دفاع ہی کرو۔ اس کے 2-3 معنی اہل علم نے بیان کیے۔ یار اگر تم نے نہیں نہ لڑنا، ویسے ہی ہمارے ساتھ چلے جاؤ، ہماری تعداد ہی کو زیادہ کر دو، ان کو یہ ڈر تو ہوگا کہ ان کی تعداد زیادہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کفر پر رعب ڈالنے کے لیے اپنے اندر اگر منافق مزاج لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی ساتھ میں لانا چاہیے۔ آؤ تم دفاع کرو، یعنی ہماری تعداد ہی زیادہ کر دو، ایک معنی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ چلو تم نے اللہ کے لیے نہیں لڑنا تو کم از کم قوم کی خاطر تو دفاع کر لو، کم از کم مدینے کا دفاع تو کر لینا۔ لیکن اس نے عبداللہ بن ابی منافق نے کیا کہا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہنے لگے اگر لڑائی کا ہمیں علم ہو کہ لڑائی ہوگی ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، ہمیں تو پتہ ہے لڑائی ہونی ہی نہیں، ایسے خام خواہ تم جا رہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اس آیت مبارکہ کے 2 مطلب ہیں۔ یہ آیت سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور سب کے لیے۔ کیا مطلب؟ اس کا پھر معنی یہ ہے مسلمانوں کا اس دن کمزوری دکھا جانا، نبی کے ایک حکم کی نافرمانی ہو جانا اور میدان چھوڑ کے بھاگ جانا وقتی طور پر، اور اسی طرح مال اکٹھا کرنے کے پیچھے نکل آنا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی تھیں کہ بظاہر دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ آج مسلمان ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بندے کی 2 حالتیں ہوتی، کبھی وہ ایمان کے قریب ہوتا ہے اور کبھی وہ کفر کے قریب ہوتا ہے ایسے۔ دوسرا اس کا معنی اور وہ بڑا ظاہر ہے، یہ دوسرا معنی زیادہ واضح ہے، یہ منافقین کے بارے میں اتری کہ منافق جب واپس آ رہے تھے تو اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر کے قریب تھے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے منافق تو تھے ہی کفر کے قریب، تو وہ ایمان کے قریب کب ہوئے جو کفر کے قریب اس دن ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین عام دنوں میں ظاہری طور پر ایمان کے قریب تھے، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، بظاہر یوں لگتا تھا یہ ایمان والے ہیں، لیکن اس دن تو انہوں نے اپنی اصلیت دکھا دی جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ظاہری طور پر بھی کفر کے قریب ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ وہ کیا؟ کہ لڑائی ہونی نہیں، یعنی دیکھیں چلاکی۔ مسلمانوں نے جب کہا آؤ یار لڑو تو کہتے یار اصل بات یہ ہے کہ لڑائی نہیں ہونی، لڑائی ہونی ہوتی تو ہم ضرور لڑتے یار، ایسی کون سی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو پتہ تھا لڑائی ہوگی،
اپنے منہوں سے ایسی بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھے رہے اگر ہماری اطاعت کرتے تو نہ مارے جاتے، یہ ایسے جنگ کے میدان میں چلے گئے، ہماری مانی ہوتی تو کبھی نہ مارے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اب ان سے کہو تم اپنے نفسوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کبھی دوسرا بندہ یہ نہ کہے کہ یار اگر تو نہ جاتا تو تجھے یہ مصیبت نہ آتی۔ یہ منافقوں کا رویہ۔ اللہ کے راستے میں نماز پڑھتے آپ گئے، کسی نیکی کے کام میں نکلے، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، مت کہو کہ اگر میں نہ جاتا تو بچ جاتا، یہ ہونا ہی ہونا چاہیے، اس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن حسرت دل میں آ جائے تو اس سے انسان کو پریشانی بڑھتی ہے، لیکن اگر اس آیت کو سامنے رکھو بس یقین رکھو یار یہ ہونا ہی ہونا تھا، بات ختم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔